أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا محبت دی خیرات کڈھ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملاچا لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں قلب سے شکر ادا کرتا ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بھائی محمد عرفان صاحب کا، اور خصوصاً میرے بہت ہی پیارے عزیز بھائی عبدالرحمن چشتی صاحب کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا، شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی ہے، جو جناب موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ایصالی ثواب کی محفل میں آنے والوں، سب سے پہلے یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل، پھر ایصال ثواب کی محفل۔ حضور والا وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، قوم کے جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں۔ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں۔ خدا را میرے قیمتی جملے ضائع مت کیجیے گا، میرے قیمتی جملوں کی قدر کیجیے گا۔ یہ پیچھے تھوڑی ایکو چل رہی، یہ بھی بند کر دو، تھوڑی آواز بڑھا دو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی۔ حضور والا میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، جہالت کے زمانے میں، جوانوں میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں،
وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے مجھے اتنا بتا دو کہ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ ایمان سے بتاؤ، غریب لوگ کس کو بلا رہے تھے؟ میرے سونے نبی کو بلا رہے تھے۔ زمین میں زندہ دفن ہونے والی بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھی؟ میرے سونے نبی کو پکار رہی تھی۔ بھائی، ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ قبلہ، ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اے نوجوان، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، سید کو اتنا بتا دے کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، یہ میرا ایک درد ہے جو میں تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ درد یہ ہے کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا تم سے سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو ساری زندگی جس قوم کے نوجوانوں کے لیے روتے رہے، ہے اس قوم کے نوجوانوں نے وفا یہ کی، جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا۔ جوانوں بتاؤ تو صحیح، تم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ نبی نے تمہارے لیے دکھ برداشت کیے، درد برداشت کیے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ پتھر کھائے، کن کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، وہ نبی جو قیام میں روئے، رکوع میں روئے، سجدوں میں روئے، وہ نبی جو ساری زندگی قوم کے نوجوانوں کے لیے روتے رہے۔ جوانوں بتاؤ تو صحیح، تم لوگوں نے بدلے میں نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ کیا دیا ہے تم لوگوں نے؟ تم لوگوں نے الٹا وفا یہ کی، جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا اسی نبی کے سینے پر وار کیا۔ ایمان سے بتاؤ، آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے ہیں، میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں، جو بھی کمینہ اڑتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان خاموش، میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں۔ جوانوں، سید کو اتنا تو بتا دو، تمہارے ہوتے ہوئے نبی کی گستاخیاں ہوتی رہی، تم لوگ خاموش رہے، تمہارے ہوتے ہوئے ختم نبوت پر وار ہوتے رہے، تم لوگ خاموش رہے۔ انہاں دانو، کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے اگر تمہاری اسی چپ کے دوران، تمہاری اسی خاموشی کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، تم لوگ مر بھی گئے، تو بتاؤ تو صحیح، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے میرے بھائیوں؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے میرے بھائیوں؟ کیا یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ ارے یہ کالی شکل، گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہیں حیا نہیں ہے؟ یہاں پر میں تمہیں ایک سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کر جاؤں گا، آج کی ساری محفل بھول جانا، کوئی پرواہ نہیں، آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، کوئی پرواہ نہیں، آئیو اثر کرے نہ کرے، وہ کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تمہیں ایک
جملہ دے کے جا رہا ہوں، سب کچھ بھول جانا مگر یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ اس جملے کے اندر درد کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے، عشق محمدی کوٹ کوٹ کے بھرا گیا۔ وہ جملہ کون سا ہے جوانو؟ میں تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں جوانو، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کا مہمان بن کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ادھر سے بندہ گیا، آپ لوگوں نے ادھر کو دیکھا، ادھر سے اٹھا، آپ لوگوں نے ادھر کو دیکھا، اور میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والا آدمی ہوں۔ میرے سامنے 4 بندے بٹھا دیے گئے ہیں، چلو جی خطاب کرو۔ میں نے تو نہیں کہا کہ بھئی میں 4 بندوں کے سامنے خطاب نہیں کرتا، میں نے تو بالکل بھی شکوہ نہیں کیا۔ جب میں نے شکوہ نہیں کیا، جب میں اتنی دور سے آیا ہوں، تو پھر آپ کبھی ادھر کو دیکھیں گے، کبھی ادھر کو دیکھیں گے، تو کیا خیال ہے میرے خطاب کرنے کے بعد جب میں آپ کے گاؤں سے باہر نکلوں گا، جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے شاہ جی کس طرح کے لوگ تھے، تو میں کیا کہوں گا؟ بے شعوری قوم تھی۔ تو پھر جب ایک مہمان آتا ہے، پھر مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کی سننا بھی میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جب میں آپ لوگوں کو اپنے درد سنانے آیا ہوں، میرے اندر دکھوں کے انبار ہیں حضور والا، میرے اندر دردوں کے انبار ہیں، میرے سینے پر غموں کا بوجھ ہے، میں آپ لوگوں کو یہ چھوٹی موٹی باتیں سنا کے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کسی کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا بھی میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ بس ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، میری چند منٹ کی حاضری ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے آپ میری طرف بھی نہ دیکھیں، بس کان میری طرف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا۔ بس میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں، 10 منٹ آپ لوگوں سے خیرات کے طور پر لینا چاہتا ہوں، 10 منٹ مجھے دے دو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا۔ میں ایک جملہ دے رہا تھا، وہ جملہ یہ تھا، اے نوجوان، اے نوجوان، جب بھی مرنا، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، میرا یہ جملہ سونے کی تختی پر لکھنے والا جملہ ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا، اور اسی کے اندر درد کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے میرے بھائیوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں اور اتنا کہہ رہا ہوں، اے نوجوان، اے نوجوان، خدا را جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مت مرنا۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مر گئے تو یاد رکھنا قیامت کے دن بہت بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن تم رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ کسی کے پاس سونے کا قلم ہو، سونے کی تختی ہو، تو سید کا یہ ایک جملہ سونے کی تختی پر نوٹ کر لیجئے گا، اور وہ جملہ یہ ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، قبلہ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا۔ تم جانتے ہو میرے بھائی، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، سب کے سب لوگ ختم ہو جائیں گے، حضور والا ہماری کہانی مٹا دی جائے گی، حضور والا ہمارے نام کی سرخیاں بھی مٹا دی جائیں گی، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ نے کبھی قبرستان کا چکر لگایا ہوگا، آپ نے غور کیا ہوگا، وہ جو قبرستان کے اندر لوگ پڑے تھے نا، وہ بھی آج سے 100 سال پہلے زندہ تھے، آج سے 100 سال پہلے زندہ تھے، اور یہی کہا کرتے تھے، بھائی آج سے 100 سال بعد ہم سب لوگوں نے مر جانا ہے۔ تو سب کے سب لوگ ختم ہو گئے، چلے گئے میرے بھائیوں، ان کے نام کی سرخیاں مٹا دی گئی، اور ہمارا یہ جو جسم ہے نا، ہماری یہ جو باڈی ہے نا، یہ قبر کی امانت ہے، یہ مٹی کی امانت ہے، یہ قبرستان جا کر ہی دم لے گا یہ جسم۔ کسی نے سرائکی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دے، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ تو یہ جو ڈھانچہ ہے قبلہ، یہ قبرستان کی امانت ہے، یہ قبرستان جا کر ہی دم لے گا۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا نہیں رہنا نہیں رہنا، تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، اپنی نسلوں کو بھی وفا کا سبق سکھانا،
جب بھی مرنا ہے عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا صحیح. جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو قسم ہے اللہ پاک کی تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا, قبر میں جو مشکل کشا آ گیا, مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا. ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا.